خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا خاندان خیریت سے ہوں گے اور خداوند کی پناہ میں ہوں گے۔ ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ عزیزو، آج میں ایک نئی بات آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ زبور 23 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ایک چوپان اور ایک بھیڑ کا آپسی جو تعلق ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک چرواہا، چوپان، گڈریا بھیڑ کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ ہم اس سارے زبور کو تو نہیں، لیکن آیت نمبر 5 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر ہم غور کریں گے۔ لکھا گیا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ عزیزو، تیل ملنا ایک حفاظتی عمل تھا بھیڑ کے لیے، جو چرواہا یا چوپان بھیڑ کے سر پر ملا کرتا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہ تیل کون سا تھا جو بھیڑ کے سر پر ملا جاتا تھا۔ عزیزو، بائبل مقدس میں یہاں بھی لفظ تیل کا استعمال ہوا، وہاں سے مراد زیتون کا تیل ہے۔ سوائے ایک حوالہ جو آستر کی کتاب کا 2 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 12 میں یہاں پہ مر کا تیل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ زیتون کا تیل کیسے اس کو حاصل کیا جاتا تھا کہ زیتون کے بیجوں کو کوٹ کر یا روند کر یا کولو میں ڈال کر اس کو نکالا جاتا تھا، اور پھر اس تیل کا استعمال کیسے یا کن جگہوں پہ کیا جاتا تھا۔ پہلی بات، اسے کھانے بنائے جاتے تھے۔ دوسری بات، بیمار کو اس سے مالش کی جاتی تھی۔ پھر اگلی بات، خوبصورتی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چراغوں میں، خصوصاً جو ہیکل میں چراغ جلائے جاتے تھے، اس میں بھی زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر زخموں کو ملائم کرنے کے لیے بھی زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر کاہنوں کو اور بادشاہوں کو جب مسح کیا جاتا تھا تو اس وقت بھی تیل جو زیتون کا تیل ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر قربانی کے طور پر بھی اس تیل کو چڑھایا جاتا تھا، اور پھر آنے والے جو مہمان ہوتے تھے ان کو میزبان ان کے سر پر زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا، اور یہ خوشی اور مسرت کی علامت بھی تھی، اور پھر شفا کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس حوالے میں ہم ایک بات سیکھیں گے کہ ایک بھیڑ اپنے چرواہے کو، چوپان کو کہہ رہی ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ عزیزو، اب ہم دیکھیں گے کہ جو بھیڑ کے سر پر تیل استعمال کیا جاتا ہے تھا، کیوں کیا جاتا تھا۔ عزیزو، ملک فلسطین میں جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ بکثرت پالی جاتی تھی، اور ہر روز جو چوپان ہوتا تھا، چرواہا ہوتا تھا، گڈریا ہوتا تھا، ان کو لے کر باہر جاتا تھا اور مختلف چراگاہوں میں ہریالی کی جگہ پہ ان کو وہ چراتا تھا۔ تو اس چرانے کے دوران جب بھیڑوں کو چرایا جاتا تھا، ان کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جایا جاتا تھا، تو وہاں پہ ایک خاص قسم کی مکھی ہوتی تھی جو بھیڑوں کو تنگ کیا کرتی تھی۔ وہ کبھی ان کے کانوں میں اور کبھی ان کے ناک میں گھس جاتی تھی، اور اس طرح سے اس بھیڑ کو وہ پریشان کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خاص قسم کی ایک مکھی ہوتی تھی جو بھیڑ کے ناک میں انڈے دے دیتی تھی، اور وہاں سے ورم پیدا ہوتے تھے۔ تو ورم جب پیدا ہو جاتے تھے تو پھر وہ رینگتے اس کے دماغ تک چلے جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھیڑ جو ہے وہ چھینکتی تھی اور پریشان ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی اپنا سر جو ہے وہ ٹکراتی بھی تھی چٹانوں کے ساتھ، اور اس طرح سے زخمی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی یہ بھیڑ جو ہے وہ مر بھی جاتی تھی۔ لہذا چرواہا کیا کرتا تھا کہ بھیڑوں کے سر پر تیل مل دیتا تھا یہ زیتون کا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ وہ مکھی جو بھیڑ کو تنگ کرتی تھی اس کے کان میں گھس کر یا اس کے ناک میں گھس کر، تو وہ
بھیڑ جو ہے اس مکھی سے وہ محفوظ ہو جاتی تھی اور پرسکون ہو جاتی تھی، اور اس لحاظ سے وہ مکھی اس کے ناک میں نہ تو گھس سکتی تھی اور نہ پھر اس کے اندر انڈے دے پاتی تھی۔ اور ایک اور بات تھی کہ اکثر جو چوپان ہوتے تھے یا ریوڑ ہوتے تھے، ان کے ریوڑوں میں مینڈے بھی ہوتے تھے، تو مینڈوں کو اگر آپ نے کہیں جھگڑتے دیکھا ہو، لڑتے دیکھا ہو، ان کی بڑی خطرناک لڑائی ہوتی تھی، تو وہ کافی دور چلے جاتے تھے اور بھاگ کر آتے تھے اور اپنے سر جو ہے آپس میں ٹکراتے تھے، تو اس طرح بار بار سر ٹکرانے سے ان کی موت بھی ہو جاتی تھی، وہ زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ چرواہا کیا کرتا تھا کہ ان کے سروں پر وہ تیل مل دیتا تھا، مینڈوں کے خاص طور پر، تو جب وہ دور سے بھاگ کر آتے تھے، سر ٹکراتے تھے، تو وہ سر ایک دوسرے سے پھسل جاتے تھے، تو اس طرح ایک دو دفعہ کرنے سے ان کی آپسی لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے یہ چرواہا جو ہوتا تھا وہ بھیڑوں کے بھی سر پر تیل مال دیتا تھا اور ان مینڈوں کے سروں پر بھی وہ تیل مال دیتا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بھیڑ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی تھی، اور جو مکھیاں ہوتی تھی جو اس کو بلا وجہ تنگ کرتی تھی، اس کے ناک میں گھس جاتی تھی، اس کے کانوں میں گھس جاتی تھی، یا انڈے دے دیتی اور انڈوں سے ورم پیدا ہوتے تھے اور ان کو وہ پریشان کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ بھیڑ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی تھی اور مینڈے جو ہے وہ آپسی لڑائی کو ختم کر دیتے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی، یہ بات آپ کے لیے لازمی نئی ہوگی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لازمی اس کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے لازمی استفادہ کریں گے اور میرے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ میں مزید ایسی نئی باتیں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ بائبل مقدس کو بہتر طور سے سننے کے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ سو خدا آپ سب کو، آپ کے خاندان کو برکت دے۔